اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات۔ آج بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی آف ہیں اور جو آپ کو اس لیے زحمت ہو رہی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ میں سے جن کے جاننے والے ہیں یہاں وابڈہ والے انہیں کہہ دیجئے کہ مجلس کے ٹائم پہ بجلی ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مناجات شاکین ہم پڑھ رہے ہیں۔ شکوہ اپنے آپ سے ہے، اپنے نفس سے ہے، اور نفس سے شکوے کے بعد شیطان سے شکوہ ہے، شیطان سے شکوے کے بعد دوبارہ اپنے آپ سے شکوہ ہے۔ یہ سیکوینس اگر اسے نوٹ کر سکیں، آج ہم مناجات شاکین پورا کر لیں گے انشاءاللہ، کہ شکوہ پہلے نفس سے ہے۔ نفس اندرونی دشمن ہے۔ یہ اندرونی دشمن اگر بیرونی دشمن کا ساتھ نہ دے، اگر شیطان کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کو جب آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو وہ کہے گا میں نے تو صرف ایک سجیشن دی تھی، میں نے تو ایک راہ دکھائی تھی، چلنا تو اس کے اپنے اختیار میں تھا۔ شیطان کے دکھائی ہوئی اس راہ پہ ہم دل کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ شیطان اس راستے کو، گمراہی کے راستے کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور آپ کے لیے آپ کے مطابق پلان دیتا ہے۔ ہر شخص کو ایک جیسا گمراہ نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ڈاکٹروں کی طرح نہیں ہے، ہر شخص کو ایک جیسی پرسکرپشن دیتے ہیں، نہیں، یہاں جو گمراہی کا نسخہ ہے وہ خاص آپ کے لیے الگ سے ڈیزائن ہوتا ہے۔ ان خطرناک حالات سے شکوہ کر کے آپ کو بچانا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کل ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے نفس امارہ کی شکایت کی، اس کو جنہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے سمجھا کہ حضرت یوسف یہ گناہ کرنا چاہتے تھے، ان کا نفس یہ گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا نے انہیں بچا لیا۔ اسی طرح حضرت آدم کو جو گمراہ کیا شیطان نے، وہاں بھی کچھ لوگ بھٹک گئے ہیں اور وہ بھی شیطان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ مکتب اہل بیت کا مسلم عقیدہ ہے کہ انبیاء سارے معصوم ہیں۔ یہ عقیدہ کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں اور انبیاء سے گناہ ہوتا ہے، یہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت کے فقہاء، علماء، مورخین اور خود ائمہ اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو انبیاء ہیں، جتنے انبیاء ہیں، وہ گناہوں سے مبرہ ہیں اور وہ معصوم ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی بات تو ہمیں کل سمجھ میں، حضرت یوسف کی بات تو ہمیں کل سمجھ میں آ گئی تھی۔ نفس امارہ کے بعد ہم آج آتے ہیں نفس لوامہ پر اور پھر نفس مطمئنہ پر۔ جو نفس امارہ ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی، زیادہ گفتگو تو نہیں ہو سکی۔ اس حالت کو، ایک نفس کی ایک حالت ہے، وہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ اس حالت کو حالت بہیمی کہتے ہیں، یعنی بہیمہ حیوان کو کہتے ہیں، حیوانی حالت۔ حیوانی حالت کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جو بہیمی حالت رکھتے ہیں یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ انہیں خدا نے عقل نہیں دی، اس لیے ان کا ہم و غم کھانا پینا ہے، انہیں اسی کے لیے خلق کیا ہے۔
یہ انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہادی دیے، کتاب دیا، قرآن دیا، راستہ دیا، آئین دیا، دستور دیا، یہ بھی اگر ان چوپاؤں کی طرح ہو جائے، بل اولئک هم الغافلون، یہ اپنی حیثیت سے غافل ہے۔ یہ حالت بہیمی سے اگر ہم نکل سکیں، ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی ہو رہی ہے، گرمی کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم درود اچھی طرح نہ پڑھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔ امتی علی ثلاثتی اصناف، میری امت یعنی آپ اور ہم تین طرح کے ہیں۔ صنف یشبہون بالانبیاء، ایک گروہ انبیاء کے مشابہ ہے۔ صنف یشبہون بالملائکہ، ایک گروہ ملائکہ سے شباہت رکھتا ہے۔ وصنف یشبہون بالبہائم، اور ایک گروہ جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہے۔ اما الذین یشبہون بالانبیاء، جو انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں، ہمہم الصلاۃ والزکوٰۃ، ان کو جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ نماز کو اگر آپ اہمیت دیں گے تو آپ کو شفاعت ملے گی، نماز کو اہمیت نہیں دیں گے تو آپ شفاعت کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ امام کا قول ہے اور صریح اقوال ہیں، ایک دو تین قول نہیں ہے کہ آپ کہیں اس کی سند کیسی ہے، اس کی سند کیسی ہے، صحیح سند سے۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کھلی چھٹی مل گئی، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب نماز اور باقی واجبات کو بر وقت بجا لانا ہے۔ جو میری امت میں سے انبیاء جیسے ہیں وہ نماز کو اور زکوٰۃ کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ خمس کی بات کرتے ہیں اور قرآن زکوٰۃ کی بات کرتا ہے۔ قرآن میں خمس ہے، یہ نہیں کہ خمس کا ذکر نہیں ہے، خمس کا ذکر ہے، اسے سب مانتے ہیں، سنی شیعہ سب مانتے ہیں کہ خمس قرآن میں ہے اور خمس واجب ہے، اسے سب مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو اختلافات ہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ خمس ہے قرآن میں لیکن زیادہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جس معنی میں آج کل زکوٰۃ کہا جاتا ہے، قرآن اس معنی میں زکوٰۃ نہیں کہتا۔ قرآن کی اصطلاح اور ہے، فقہا کی اصطلاح اور ہے۔ یہ بہت سی چیزوں میں، صرف زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ قرآن زکوٰۃ کہتا ہے جب آپ پر اپنے واجبی جو مالی واجبات ہیں انہیں ادا کر لیں، یعنی اپنے مال کو پاک کر لیں تو یہ زکوٰۃ ہے۔ مال پاک کرنے کے لیے آپ پہ خمس بھی واجب ہوتا ہے، عشر بھی واجب ہوتا ہے، آپ پہ باقی فطرات بھی واجب ہوتے ہیں۔ جب اپنے مال کو آپ پاک کریں گے تو آپ پاکوں کے ماننے والے بنیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر میں سب نجس ہو، آپ کھا نجاست رہے ہوں اور پھر ماننے والے پاکوں کے ہوں۔ جو انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، بر وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کا ہم و غم اردو میں اس طرح کہتے ہیں، ان کا اہتمام نماز کے لیے ہے اور زکوٰۃ کے لیے۔ جو فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں ان کا ہم و غم تسبیح ہے، تحلیل ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، وہ صفات شباہت رکھتے ہیں فرشتوں سے۔ اور جو جانوروں جیسے ہیں ان کا ہم و غم کیا ہے؟ دنیا ہے، کھانا پینا، کپڑا، فیشن اور یہ جو گاڑی مکان۔ اب کون کس کے مشابہ ہے وہ سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ نفس امارہ، جس نفس میں شہوت نے رسوخ کیا ہوا ہے، خواہشات نے رسوخ کیا ہوا ہے، اور اس نفس پر خواہشات اور شہوات اتنی غالب ہیں کہ وہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتی ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ جس نفس پر برائی کا، شہوات کا، خواہشات کا غلبہ نہیں ہے۔ خواہشات ہیں اور برائی کی خواہش ہے، شہوات ہیں،
لیکن ان شہوات کا غلبہ نہیں ہے. غلبہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ نفس جب آپ برائی کی طرف قدم اٹھائیں گے تو یہ ملامت کرے گا, یہ کہے گا برائی کی طرف نہ جاؤ. یہ نفس لوامہ ہے. یہی نفس امارہ ہے. نفس ایک ہے, یہ حالت بدلتا ہے. یہ نفس اگر خواہشات اس پر غالب آ گئی امارہ بن گیا, خواہشات اس پہ غالب نہ ہوں, خواہشات ہوں لیکن غالب نہ ہوں, لوامہ بن گیا. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جب نفس خواہشات پر غالب آ جائے اور خواہشات سے جان چھڑا لے, نفس اس شہوات سے جان چھڑا لے, تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اب یہاں کلیش نہیں ہے کہ ایک طرف سے نفس ہے اور ایک طرف سے خواہشات ہیں, شہوات ہیں. جب تک یہ کلیش رہے گا یہ نفس لوامہ رہے گا. جب یہ کلیش ختم ہو کس کے حق میں؟ نفس کے حق میں, خواہشات کے حق میں. یہ نفس امارہ بن جائے گا. اور جب یہ خواہشات اور یہ کلیش ختم ہو کس کے حق میں؟ آپ کے حق میں. خواہشات اور شہوات کے حق میں نہیں. خواہشات اور شہوات ختم ہو جائیں تو پھر نفس مطمئنہ ہے. اس نفس کے اندر کوئی جنگ نہیں ہے. جب اس نفس کے اندر جنگ نہیں ہے, کوئی تصادم نہیں ہے, تو یہ نفس مطمئن ہے, یہ سکون میں ہے. خدا ہم سب کو نفس مطمئنہ عنایت فرمائے. یہ فرش اعضا نفس مطمئنہ پانے کے لیے ہے, اس لیے کہ یہ فرش صاحب نفس مطمئنہ کا ہے. یہاں آپ اس لیے آئے ہیں کہ یہ تضاد ختم ہو جائے, یہ جنگ ختم ہو جائے اور آپ کو خدا نفس مطمئنہ عطا کرے. رہ کے آیا خواہشات اور شہوات ختم ہو سکتی ہیں انسان سے؟ خواہشات اور شہوات ختم نہیں ہو سکتی, وہ باقی رہتی ہیں. ان پہ غلبہ کس کو حاصل ہے؟ یہ جو خواہشات خدا نے آپ کو دی ہیں, یہ جو آپ کا ڈیزائر ہے, یہ ختم نہیں کرنا, بلکہ دین اور نفس مطمئنہ ڈیزائر مینجمنٹ کا نام ہے کہ آپ ان کو مینیج کریں. آپ کے شہوت ہے, اس شہوت کو حلال طریقے سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے. آپ کی خواہشات ہیں, ان خواہشات کو پورا کرنا حلال طریقوں سے بھی ممکن ہے. کس حلال طریقوں سے؟ جہاں آپ کو اور آپ کے معاشرے کو نقصان نہ پہنچتا ہو اور آپ کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہوں, وہ ثواب ہے, وہ عبادت ہے. بات واضح انشاءاللہ. بس یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو ختم کر دیں, قتل کر دیں. یہ رہبانیت ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. آپ کی خواہشات رہیں گی لیکن آپ کی خواہشات آپ پر حاکم نہیں ہوں گی. آپ کو خواہشات اور ڈیزائرز ڈرائیو نہیں کر رہے ہوں گے, آپ ڈرائیو کر رہے ہوں گے. سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں اگر ہے تو خواہشات رہیں گی, شہوات رہیں گی, اور چلانے والے آپ ہوں گے. آپ اطمینان سے تکامل کا سفر طے کریں گے. لیکن اگر چلانے والا خواہشات ہو, ڈیزائرز ہوں, تو یہ نفس سے امارہ بن جائے گا. وہ چلا رہا ہے, وہ آپ کو چلائے گا. وہ ہمیشہ کہے گا ان النفس لامارۃ بالسوء, آپ کو ہمیشہ برائیوں کا حکم دے گا. جب یہ بین ہو, نہ خواہشات حاکم ہیں نہ آپ حاکم ہیں, کوئی چلانے والا نہیں ہے, وہاں پر بھی یہ نفس فی ذات لوامہ ہے, آپ کو برائی کرنے نہیں دیتا جب تک آپ اس نفس کو مار نہ دیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. الہی اشکو الیک عدوا یذلنی و شیطانا یغوینی. اے اللہ, میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اس دشمن سے جو کہ شیطان ہے اور وہ مجھے بہکاتا ہے. پہلے نفس تھا, نفس ختم ہو کے مناجات شاکین آ گیا شیطان پر. قد ملأ بالوسواس صدری. یہ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ میرے دل کو وسوسے سے بھر دیتا ہے. شیطان, دل, نفس, شیطان اور دل. آپ کے لیے اپنی اصلاح کرنا انتہائی آسان ہو گیا. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. شیطان آیا
اور وسوسہ پیدا کیا حضرت آدم کے دل میں. وسوسہ پیدا کیا ہے حضرت آدم کے دل میں. یہ جو دشمن ہے, بیرونی دشمن ہے, یہ وسوسہ پیدا کر سکتا ہے آپ کے دل میں. وسوسہ کیا پیدا کیا ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں, رہنما بن کے آیا ہے کس چیز کی طرف؟ شجرہ خلد, ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی طرف, اور ایسی ملک, ایسی سلطنت جو کہ ختم ہونے والی نہ ہو, فنا نہ ہو, بقا ہو. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. دیکھیں شیطان کیسے آتا ہے. وَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, یہ جو آپ کو منع کیا گیا ہے, یہ اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ غلط ہے یا اس سے خدا ناراض ہو جائے گا. منع اس لیے کیا ہے کہ آپ کہیں خالدین میں سے نہ ہو جائیں, کہیں آپ فرشتوں میں سے نہ ہو جائیں. میں نے پہلے کہا ہے شیطان آتا ہے اور آپ کو آپ کے مطابق گمراہ کرتا ہے. آپ جس سٹیٹس میں ہوں گے وہیں پہ, آپ برائی کے مرکز پہ نہیں جاتے, آپ مساجد میں آتے ہیں. وہ مساجد میں آپ کی گمراہی کا کوئی ڈیزائن بنائے گا کہ اس کو مسجد میں کیسے گمراہ کیا جا سکے. آپ کو کہے گا وہ فلان جو ہے اس کی غیبت کرنا تو جائز کیا, واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اسلام بچ ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس کی غیبت نہ کریں. آپ تو بڑے شوق سے غیبت کریں گے, جہنم جانے کے لیے, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے نہیں, وہ تفسیر پیش نہیں کرے گا. آج کل کا میڈیا اس نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بری چیزیں ہیں انہیں اتنا اچھا کر کے پیش کیا ہے. تمام برائیوں کو ایک تو زیادہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تو ہر گھر میں ہو رہا ہے. جب ہر گھر میں ہو رہا ہے تو آپ کے گھر میں بھی ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. بڑوں کو بھی تیار کر رہے ہیں, بچوں کو برائی کی طرف تیار کر رہے ہیں, بڑوں کو, بزرگوں کو برائی دیکھنے کی طرف تیار کر رہے ہیں. یہ ہمارا میڈیا کر رہا ہے. اگر اس میڈیا سے جان چھٹ سکتی ہے اور آپ کے گھروں سے یہ میڈیا جا سکتا ہے, دفع ہو سکتا ہے, بہت اچھا ہے. اگر نہیں ہو سکتا کم از کم اس بات کو سمجھیں تو. اور اس قسم کے جو شیطانی ڈرامے, فلمیں, گانے, یہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھروں میں نہیں ہیں. شیطان کہاں سے آتا ہے؟ ایک صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی شیطان سے سیکھا ہے. شیطان 6 سال 7 سال میں گمراہی شروع کرتا ہے, ہم نے بھی بچوں کو 6-7 سال میں کام شروع کیا ہے. نہیں, جو بچے ابھی بول بھی نہیں سکتا شیطان اس کے ہاتھ میں بھی ہے. موبائل میں جو کارٹون بنے ہوئے ہیں وہ ڈیزائن ہوئے ہیں کہ اس بچے کا ذہن کیسے خراب کرنا ہے, اس کو کیسے بے غیرت بنانا ہے, اسے کیسے شیطانی راستوں پہ لگانا ہے. آپ اس لیے دے دیتے ہیں کہ چلو بچہ مجھے تو تنگ نہیں کرے گا, یہ موبائل میں لگا رہے گا. فوسوس الیہ الشیطان, شیطان یہ وسوسہ کرتا ہے. وسوسہ بھی کیا کرتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے, یہ شجرہ خلد ہے, یہ کھاؤ گے تو تمہیں بہت زیادہ ترقی ملے گی. ایسا تو نہیں ہے تم کہیں دنیا میں پہنچ جاؤ گے. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں بنائی گئی, ہم جنت کے لیے بنائے گئے ہیں. صحیح ہے غلط؟ جی, ہم جنت کے لیے بنائے گئے تھے. جنت سے پھر آزمائش کے لیے یہاں آئے ہیں. جہاں آزمائش کے لیے آتے ہیں وہاں کے لیے ہم بنے نہیں ہیں. ہم ایک لگزیریس لائف کے لیے بنے ہیں. یہ باقی جو چرند پرند ہیں وہ اسی پلینٹ کے لیے بنے ہیں. انہیں کبھی سونے کے لیے بستر نہیں چاہیے. جیسے آپ کو ابھی گرمی لگ رہی ہے, انہیں گرمی نہیں لگتی, کیونکہ ان کے جسم کا ٹیمپریچر آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر کے ساتھ ریگولیٹ ہو جاتا ہے. آپ سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے, اس لائٹ کی طرف میں نہیں دیکھ پا رہا, لیکن ان پرندوں کو, چرندوں کو, حیوانات کو اس لائٹ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. آپ اگر دیکھ لیں سامنے کوئی بلی آ جائے, کتا آ جائے, آپ فل لائٹ مار کے دیکھیں وہ آنکھیں نہیں بند کرے گا. جو پرندہ آسمان میں پرواز کرتا ہے سورج کی طرف وہ آنکھیں بند نہیں کرتا. وہ اس پلینٹ کے لیے بنا ہے. ہم اس جگہ کے لیے بنے جہاں سورج نہیں ہے. جنت میں سورج ہے؟ جنت میں سورج نہیں ہے, نور ہے, سورج نہیں ہے. آپ جنت کے لیے بنے, یہ زمین اور ہے. حضرت آدم نے جہاں یہ ترک اولا کیا وہ جنت تھی یا زمین؟ وہ جنت تھی, زمین پہ نہیں ہے. جنت دار تکلیف نہیں ہے. تکلیف سمجھتے ہیں نا, حرام حلال جنت میں نہیں ہے.
آپ بھی جنت پہنچیں گے، پھر حلال حرام ختم، آپ کے لیے سب چیزیں حلال. عیش کرنا ہے وہاں کرو نا، جہاں جو چاہو گے آپ کو ملے گا. آپ کا ارادہ نافذ ہوگا. بستر میں لیٹے لیٹے آپ کو آم کھانے کا جی چاہے گا، آم چاہیے، بولنا بھی نہیں پڑے گا، سوچیں گے، حکم دیں گے، آم حاضر ہو جائے گا. ایک آم کھائیں گے، اگلے دن جب آم کھانے کا جی چاہے گا اگلے دن پھر آم آئے گا، لیکن اس کا ذائقہ اور ہوگا، اس سے بہتر ہوگا. نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس میں جو چیز کھائیں گے اس کا ذائقہ پہلے سے بہتر ہوگا. خدا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اس جنت کے لیے آپ خلق ہوئے ہیں. حضرت آدم کا ترک اولا بھی جنت میں تھا. جنت میں جو حکم تھا کہ اس شجرے کے پاس نہیں جانا، یہ حکم شرعی تشریعی نہیں تھا، یعنی اس کو کھانا حرام نہیں تھا. ابھی آپ کو اگر ڈائبیٹک ہے تو آپ سے کہتے ہیں چینی نہ کھاؤ، چینی کھانا حرام ہے؟ نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر چینی کھاؤ گے تو شوگر لیول اوپر چلا جائے گا. آج کل ویوز کے لیے ایک اور بازار گرم ہو گیا ہے. ایک صاحب آگے کہتے ہیں میں نے یہ ریسرچ کی ہے، آپ آم کھائیں آپ کا شوگر ہائی نہیں ہوگا. آپ کا شوگر تو ہائی ہوتا ہے، اس کو ویور زیادہ مل جاتے ہیں. دوسرا کہتا ہے کھجور کھانے سے شوگر ہائی نہیں ہوتا. رسول خدا کھجور کھایا کرتے تھے، اس لیے اگر آپ کو شوگر ہے آپ کھجور کھائیں. شوگر ہائی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا حلال حرام سے کوئی کام نہیں ہے. یہ جس میں شوگر ہے وہ کھاؤ گے تو شوگر اوپر چلی جائے گی. یہ بھی شجرہ جو ہے اس کو کھاؤ گے تو اس کے اپنے اثرات ہیں. یہ نہ کھاؤ یعنی اس کے اپنے اثرات ہیں، حرام نہیں ہیں. حضرت آدم جب زمین پہ آئے ہیں اس کے بعد حلال حرام شروع ہوا ہے. زمین پہ آنے کے بعد حضرت آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، قرآن ہے. اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں. یہاں آ کر جب حلال حرام شروع ہوا، یہاں کوئی حلال حرام نہیں فرمایا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یا علی یہ صرف میں نے خلاصتاً پیش کیا ہے، مکتب اہل بیت کا موقف پیش کیا ہے جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے. اور یہ جو حضرت آدم کو گناہگار بنانے پر اصرار ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے حضرت خاتم تک پہنچتے ہیں. یہ نہیں وہ وہاں رکیں گے، ادھر سے کوئی ان کو کام نہیں ہے. انہوں نے چل کے یہاں آنا ہوتا ہے کہ یہ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، کبھی غصے میں بولتا ہے، کبھی محبت میں. جو کچھ بولا ہے وہ سارا صحیح ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ رسول خدا کی عصمت کے قائل بھی نہیں ہے. رسول خدا کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، اور اس کے بعد جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہے ان کی عصمت کے قائل ہیں. یہ تضاد بڑا عجیب سا تضاد ہے. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس موقف کو جو اہل بیت سے ہمیں ملا ہے اس کو مضبوط کریں. اب شیطان سے مقابلہ کرنا ہے. شیطان سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ شیطان سے مقابلے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، اللہ کا ذکر کرو، شیطان بھاگ جائے گا. ذکر لفظی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے، اور ذکر قلبی بھی ہے. ذکر لفظی یا زبانی آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، یہ ذکر لفظی ہے. ذکر عملی کیا ہے؟ اللہ سے عشق کرنا، اللہ سے محبت کرنا. اور ذکر قلبی کیا ہے؟ ہمیشہ دل میں خدا کو رکھنا، ہمیشہ اس کے سامنے خدا کی رضا ہو. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان نے انہیں قابو کیا. قابو کرنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ اپنے آپ کو ویکسین کیا ہے کہ یہ مجھے دوبارہ نہ بکا سکے. اس بدن میں سے، اس روح میں جو شیطان گھس گیا ہے، ان کو انساہم ذکر اللہ، ذکر اللہ کو بلوا دیا.
کہ اگر اسے ذکر اللہ یاد رہے تو پھر شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ نسوا اللہ فنسیہم، آپ کا اللہ خیال رکھتا ہے، آپ کا اللہ نگہبان ہے۔ ہم بہت سی باتیں جو کرتے ہیں اس کا ہمیں مطلب پتہ نہیں ہوتا۔ خدا حافظ ہم سب کہتے ہیں، آج کل اللہ حافظ کہنا شروع کیا، کوئی حرج نہیں ہے، خدا بھی اللہ کا نام ہے، خدا حافظ کہیں یا اللہ حافظ کہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو آپ کی مرضی ہے کہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا آپ کا نگہبان ہے۔ خدا آپ کا نگہبان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خدا آپ کا نگہبان ہے، آپ کو بچاتا ہے۔ سب سے پہلے کس سے بچائے گا؟ گمراہی سے بچائے گا۔ کب خدا بچائے گا؟ جب آپ ذکر خدا کریں گے۔ آپ اگر خدا کو بلا دے تو خدا آپ کو بلا دے گا، اگر خدا آپ کو بلا دے تو خدا آپ کا حافظ نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں نہ آنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جو معصیت کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں خدا حافظ، ایک برائی کے لیے جا رہا ہے اور ہم بھیج رہے ہیں اس کو برائی کی طرف، اور کہتے کیا ہیں؟ خدا حافظ۔ اگر خدا حافظ ہے تو یہ برائی کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ نہیں؟ اور گانا بھی جو ہے وہ بسم اللہ کہہ کے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد انٹرویو میں کہتے ہیں کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے۔ اللہ کا کرم ہوتا تو یہ تو نہ کر رہا ہوتا۔ ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوہ کہتے ہیں قدم کو، یہ آپ کی طرف آتا ہے۔ ابھی اگر آپ نے کسی شکاری جانور کو دیکھا ہو، وہ اپنے شکار کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم لے کے بڑھتا ہے، شیطان بھی آپ کے پاس انتہائی چھوٹے چھوٹے قدم لے کے آتا ہے اور ان نقش پا پہ آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بہت بڑا چینج آپ کی زندگی میں فوراً لے کے نہیں آتا، کوئی یو ٹرن آپ کی زندگی میں لے کے نہیں آتا، آہستہ 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 آپ کو منحرف کرتا ہے۔ ان خطوات شیطان سے بچو۔ شیطان اور کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان آپ کو خوف دلاتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، یہ واجب مالی ادا نہ کرنا، اپنے ہمسائے کی مدد نہ کرنا، اگر کرو گے تم اپنا خرچہ کہاں سے نکالو گے؟ شیطان اس سے ڈراتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اور یأمرکم بالفحشاء، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فحشاء، بے حجابی فحشاء ہے۔ ابھی ایک صاحب کا کہیں سے فون آیا باہر سے، یورپ سے، کہا مولانا میں نے بے حجابی پہ گفتگو کی ہے تو وہاں کی خواتین نے مجھے امام بارگاہ سے ہی نکال دیا کہ مجھے اب آپ مجلس نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو حسین کی مجلس نہیں ہے جہاں حجاب کی بات نہ ہو سکتی ہو، جہاں فحشاء کے خلاف بات نہ ہو سکتی ہو۔ ایک شخص تھا، اس نے بڑا کہیں موٹیویٹ ہو گیا، جیسے ابھی میں نے کہا فقر نہیں ہوتا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان ڈراتا ہے کس سے؟ غریب ہو جاؤ گے اگر واجبات مالی ادا کرو گے، اگر کسی کی مدد کرو گے۔ اللہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں میں معاف بھی کروں گا اور اپنے فضل سے بے نیاز بھی کروں گا۔ ابھی آپ موٹیویٹ ہو گئے کہ میں نے اب تو اپنے واجبات مالی نکالنے ہیں۔ آپ میں سے جو واجبات مالی نکالتے ہیں وہ فائلر ہیں، جو نہیں نکالتے وہ نان فائلر ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کتنے فائلر بیٹھے ہیں، کتنے نان فائلر بیٹھے ہیں، لیکن جو نان فائلر ہے ان کی میں ابھی ذکر سے نکل آیا ہوں، میں پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اسے بیان کروں گا جو ابھی مجھے حکم آیا ہے، البتہ مجھے یاد رہے تو۔ اگر اس دوران آیا تھا تو میں مزید گفتگو کر لیتا۔ کوئی صاحب موٹیویٹ ہو گئے، اس نے کہا میں تو میرے پاس مال بہت ہے، تو میں جاتا ہوں گھر میں صدقہ کروں گا، میں فائلر بنتا ہوں، میں خمس ادا کرنا شروع کروں گا۔ ٹھیک، اب تو 9 فائلر پہ سختی زیادہ آ رہی ہے نا، تو بن جائیں فائلر۔ ٹھیک، وہ سختی ادھر بھی بہت ہے، ہمیں صرف ابھی پتہ نہیں ہے۔ اور یہاں آسانی کتنی ہے، جتنا دو گے اتنا ملے گا۔ جی 20% دینا ہے وہی بچت پہ، جو بچ گیا ہے جتنا خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا پہن سکتے ہو
پہنو، حج پہ جانا ہے، زیارت پہ جانا ہے، سب کچھ کرو. جو بچ گیا اس کا 20% اگر دو گے تو کتنا ملے گا؟ میتھ کرنی پڑے گی نا. خدایا میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ملے گا مجھے کیا؟ بینیفٹس کیا ہیں؟ میں ادھر فائلر بنتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ کے یہ فائدے ہیں، آپ کو ٹیکس کم پڑے گا، فلان کم ہوگا. کم کی بات کرتے ہیں، دینے کی بات نہیں کرتے. یہاں آپ 20% دیں گے، خدا اس 20% کو 700 برابر کر کے آپ کو واپس دے گا. 700 برابر کر کے یہی واپس دے گا. پھر آپ یہ جو 20% دیتے ہیں، یہ دیتے نہیں ہیں، وہ 80% کے آپ مالک بنتے ہیں، وَإِلَّا اس کے آپ مالک نہیں ہیں. یہ موٹیویٹ ہو گیا، اس نے کہا میں چلتا ہوں جی، فائلر بنتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صدقہ بھی دوں گا اور خمس بھی دوں گا. کسی نے کہا کہ ابھی تو تمہیں جوش آیا ہے، شیطان تمہیں یہ کرنے نہیں دے گا. انہوں نے کہا نہیں شیطان کی ایسی تیسی، میں تو جا رہا ہوں، کر رہا ہوں. وہ گھر پہنچا، اس نے چیزیں نکالی تو بیگم صاحبہ آ گئی کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اب تو ہماری جتنی تنخواہ ہے وہ تو بلوں میں ہی جا رہی ہے، تو یہ بھی اگر تم دے دو گے تو ہمارا آگے کیا بنے گا؟ اس نے ایسے آرگومنٹ کیے. اس نے کہا ہاں صحیح ہے. اگلے دن وہ مسجد میں گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا شیطان تو نہیں آیا، شیطان کی ماں آ گئی تھی. آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا. میری بہنیں بیٹیاں نیچے بیٹھی ہیں امام بارگاہ میں. ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں، ہم ابھی شیطان کے باپ بن گئے ہیں. وہ بات اب وہاں پہنچتی نہیں ہے. اب میری بہنیں بیٹیاں بہت بہتر ہو گئی ہیں، یعنی ہم سے بہتر ہو گئی ہیں. واجبات کی طرف، دین کی طرف، تدین کی طرف وہ ہم سے بہت آگے ہیں الحمدللہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. وَأَحَاطَتْ حَوَاجِسُهُ بِقَلْبِي. یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ میرے دل کو گھیرتا ہے. وَيُعَاضِدُ لِي الْهَوَىٰ، اور بری خواہشوں میں میری مدد کرتا ہے. وَيُزَيِّنُ لِي حُبَّ الدُّنْيَا، حب دنیا کو میرے لیے مزین کر کے زینت بنا کے پیش کرتا ہے. یہ دنیا کا ذکر کچھ بھی نہیں ہے. ہم میں سے ہر کسی کو پتا ہے یہ دنیا بے وفا ترین چیز ہے، اس سے زیادہ بے وفا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن شیطان کا کام کیا ہے؟ اسے اچھا کر کے پیش کرتا ہے. وَيُحَوِّلُ بَيْنِي وَبَيْنَ الطَّاعَةِ وَالزُّلْفَىٰ، میرے اور طاعت اور تقرب اللہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. الہی اشکو قلباً قاسیاً مع الوسواس متقلبا، اے اللہ میں اس دل کی شکایت لے کے آیا ہوں جو وسوسوں سے بھری ہوئی ہے. اس کی شکایت اپنی جگہ دل کی. اس کے جو مرض ہیں اس مرض کو پہچاننا. پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں. فی قلوبہم مرض، یہ جو نہیں مانتے یہ کیوں نہیں مانتے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے. ہمیں دوسرا مریض نظر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں مرض ہے، لیکن اپنے دل میں جو مرض ہے وہ نظر نہیں آتا. کہتے ہیں اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں، امیر المومنین کی افضلیت پر یہ واضح دلائل ہیں، یہ کیوں نہیں مانتا؟ فی قلوبہم مرض، اہل بیت کے بہت سے احکام ہیں واضح ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ میں کیوں نہیں مانتا؟ فی قلوبہم مرض. ہر کسی کا مرض مختلف ہے. اس کا مرض اور ہے، وہ ولایت کو نہیں مانتا. میرا مرض اور ہے، ولایت کا اعتراف کرنے کے بعد ولی کی بات نہیں مانتا. یہ تو زیادہ مشکل ہے. اسے تو ولایت کی معرفت ہی نہیں ہوئی ہے، مجھے تو ولایت حاصل ہوئی ہے. مانتا وہ بھی نہیں ہے، مانتا میں بھی نہیں ہوں. کیوں؟ فی قلوبہم مرض فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب وہ ٹیڑھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، جب وہ میرے احکامات کو نہیں مانتے، میں ان کے ساتھ کیا کر دیتا ہوں؟ میں ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہوں. یہ کس کے بارے میں؟ یہ جا کے دیکھ لیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اس دل نے ٹیڑھا ہو جانا ہے. سیدھا رکھنے کا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا. اگر دل صحیح ہو تو جہاں ہدایت ملے گی وہاں فوراً ہم ہدایت کو قبول کریں گے. یہ دل کا کمال ہے. اگر دل صحیح نہ ہو تو ہدایت سامنے ہوگی، ہم ہدایت نہیں لیں گے. ایک صحرا میں امیر المومنین تشریف لے کے جا رہے تھے.
عمار بھی ساتھ تھے. وہاں ایک چرچ سے وہ گھنٹی بجنا شروع ہوئی, ناقوس بجنا شروع ہوا. مولا نے عمار سے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ ناقوس کیا کہہ رہا ہے؟ عمار نے کہا مجھے علم نہیں ہے. مولا نے فرمایا اس ناقوس کی آواز یہ ہے, یہ ناقوس کا پیغام دنیا والوں کے لیے ہے, اہل الدنیا خل الدنیا مہلا مہلا رفقا رفقا ان المولا صمد یبقى حقا حقا صدقا صدقا یا مولانا ان الدنیا قد اہوتنا واستغوتنا ما من یوم یمضی منا الا اوہت منا رکنا لسنا ندری ما قدمنا فیہا الا اذ قد متنا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اگر میری آواز اچھی ہوتی تو میں اس کو ٹون میں بھی سناتا. میں کوئی سریلا نہیں ہوں, اس لیے اگر اس کو کبھی آپ جن کی آواز اچھی ہے وہ اس بیل کی آواز کے ساتھ, ناقوس کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں تو یہ ناقوس کی صدا ہے. ایک دو جملوں کا ترجمہ کرتا ہوں, باقی ترجمہ نہیں کرتا. اہل الدنیا خل الدنیا, دنیا والو دنیا چھوڑو, مہلا مہلا رفقا رفقا, آہستہ آہستہ دنیا سے جانے کی تیاری کرو. ان المولا صمد یبقى, صرف اللہ باقی رہنے والا ہے, باقی سب کو جانا ہے. حقا حقا صدقا صدقا, یہ تو واضح ہے, ٹھیک ہے. یا مولانا ان الدنیا قد اہوتنا واستغوتنا, اس دنیا نے ہمیں دھوکہ ہی دیا ہے. ما من یوم یمضی منا, اس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہمارے ارکان میں سے ایک رکن کمزور نہ ہو جائے. یہ میری عمر میں اور مجھ سے زیادہ عمر والے زیادہ سمجھیں گے. ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمزور ہو رہا ہے. لسنا ندری ما قدمنا, ہم نے آگے کیا بھیجا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن جب مر جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. امیر مومن فرماتے ہیں نا کہ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھل جائیں گی. عمار نے اس کو سنا, اگلے دن پہنچ گئے, جا کے راہب سے کہا ذرا ناقوس بجانا. انہوں نے کہا شکل سے تو مسلمان معلوم ہوتے ہو, مسلمان ہو؟ ہاں. تمہیں ناقوس سے کیا کام ہے؟ کہا ذرا بجانا. کہا کیوں؟ کہا ناقوس جو کہتا ہے, ناقوس کا جو پیغام ہے وہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. اس نے ناقوس بجایا, بیل بجائی, اور عمار نے شروع کیا اہل الدنیا خل الدنیا مہلا مہلا رفقا رفقا, آخر تک سنایا. جب عمار نے یہ سنایا تو فخر ساجدا واسلم, دل ٹھیک تھا اس کا, راہب کا. جیسے ہی یہ سنایا اس نے سجدہ کیا اور اسلام لے کے آیا. عمار پریشان کہ میں نے ایسا کیا بتایا اس کو, یہ ناقوس کی آواز ہی بتائی, اس میں نہ اسلام کی کوئی بات تھی نہ کسی اور چیز کی بات تھی. اس سے پوچھا کیا ہوا جو تم اسلام لے کے آئے؟ کہا ان عندی بخط ہارون بیدہ ان اللہ بعث فی الامیین رسولا لہ وزیر یعلم ما یقول الناقوس. میرے پاس ہارون کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے, اس میں یہ لکھا ہے امیین میں خدا ایک رسول بھیجے گا, اس رسول کا جو وزیر ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ یہ ناقوس کیا کہتا ہے. یہ دل اگر زندہ ہو تو جیسے ہی پتہ چلا سجدہ گزار ہو گیا اور اسلام لے آیا. جن کے دل زندہ ہیں ان کو اہل بیت تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, ولایت تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, ولایت کو ماننے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر نہیں مانا جا رہا, پتہ ہے نماز واجب ہے لیکن نہیں پڑھی جا رہی ہے, مسلک دل کا خراب ہے, دعا کرو کہ دل ٹھیک ہو جائے. یہ دل شیطان کے قبضے میں ہے. شیطان کو کون لایا ہے؟ نفس لے کے آیا ہے. نفس کو نفس امارہ نہ بناؤ, حد اقل نفس لوامہ پہ لے آؤ, اس کے بعد پھر علی والے ہو گئے تو نفس مطمئنہ بنو گے, حسین والے تو ہوتے ہی نفس مطمئنہ ہیں. ہم یہاں آتے ہی نفس مطمئنہ بننے کے لیے ہیں. اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہوگا. وقت آ گیا انشاءاللہ, اور ہم ابھی اگلی مناجات میں جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے. وہ مناجات خائفین ہے.
مناجات خائفین انشاءاللہ کل کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج کربلا کے جس شہید کا ذکر کیا جاتا ہے وہ دیباچہ یہ کربلا ہے، مقدمہ یہ کربلا ہے. کتاب میں جو کچھ ہو اس کے مقدمے میں وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کا خلاصہ اس کے مقدمے میں ہوتا ہے. کربلا میں جتنے مصائب آئے ان تمام مصائب میں مسلم امام حسین کے شریک ہیں. مسلم جب کوفہ میں آئے نماز کے بعد دیکھا تو مسلم تنہا رہ گئے تھے، نہ دائیں کوئی تھا نہ بائیں کوئی تھا. اس مصیبت میں امام حسین کے شریک ہیں، اس لیے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کربلا میں جب حسین نے دائیں دیکھا تو کوئی باقی نہ رہا تھا، بائیں دیکھا کوئی باقی نہ رہا تھا. وہاں مسلم کو آواز دی، یا مسلم ابن عقیل، یا حبیب ابن مظاہر، میرے شیرو تم کہاں چلے گئے ہو؟ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ میں تمہیں پکاروں اور تم لبیک نہ کہو. اجرکم علی اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے گا کہ مسلم کا ذکر اب 1 سال بعد آئے گا، نہ جانے 1 سال بعد ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک اور درد، ایک اور مصیبت جس میں مسلم شریک ہے. مسلم کوفہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، ایک دروازے پہ ایک محترمہ ہے تو کھڑی ہیں، ان سے کہا پانی کا 1 گلاس مل سکتا ہے. محترمہ اندر گئی، پانی لا کے پیش کیا، مسلم نے پانی پیا اور اسی گھر کے چوکھٹ پر بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد تو باہر آئیں اور کہا کہ کوفہ کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، میں اکیلی خاتون ہوں، تیرا یہاں یوں اکیلے بیٹھنا اچھا نہیں ہے، جا اپنے گھر چلا جا. مسلم نے پوچھا کہ محترمہ اگر کسی کا گھر نہ ہو، کسی کے پاس کوئی پناہ گاہ نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. تو نے کہا آپ میرے گھر آ جائیے. مسلم گھر گئے، خبر اشقیاء تک پہنچی، لشکر آیا، حملہ کرنا چاہتے تھے. مسلم نے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو نے کہا گھر میں رہ کر اگر جنگ کرو گے تو زیادہ دفاع کر سکو گے. مسلم نے فرمایا میں تمہارے گھر کا کیا احترام رکھنا چاہتا ہوں، تمہارے حرم کو میں ان اشقیاء سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. میں عرض کروں گا مسلم آپ نے حرم توعا کا دفاع کیا ہے، حسین حرم رسول خدا کا دفاع کر رہے. حسین جب تنہا رہ گئے، لشکر اشقیاء پہ حملہ کرتے، یہ لعین پسپا ہو جاتے اور دور تک انہیں بگا دیتے. یہ گھوم کر لشکر خیام کی طرف آ جاتا، حسین کو واپس آنا پڑتا تھا. ایک وہ موقع بھی آیا جب حسین زخموں سے چور ہو گیا. حسین زین فرس پر نہ سنبھل سکے، زمین کربلا پر آ گئے. اب حرکت باقی نہ رہی. ان لعینوں کو خبر نہ تھی حسین ابھی دنیا میں باقی ہیں یا چلے گئے، لیکن ڈرپوک ایسے تھے حسین کے قریب نہیں جا سکتے تھے. ایک شقی نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں تو خیموں پہ حملہ کرو. یہ لعین خیموں کی طرف بڑھے. حسین اٹھ کے کھڑے ہو کر فرمایا اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اجرکم علی اللہ. مسلم نے داد شجاعت دی. جب مسلم کے سامنے یہ ہزاروں کا لشکر بے بس ہو گیا، کسی نے کہا یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اسے یوں شکست نہ دے سکو گے، کیا کریں؟ سارا لشکر ایک ساتھ حملہ کرے. جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلواروں کا وار کیا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارنا شروع کیا، جس کے پاس تیر تھے
اس نے تیر چلانا شروع کیے، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کیا۔ مسلم نے فرمایا میں مسلمان ہوں، مسلمان کو پتھر نہیں مارتے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں کہوں گا مسلم آپ کربلا میں آئیے، آپ خوش نصیب تھے، کربلا سے پہلے آپ تشریف لے گئے، کربلا میں آئیے۔ حسین زخمی ہے، حسین اب لڑنے کی تاب نہیں رکھتا، اتنے زخم ہیں کہ اگر چھوڑ دیا جائے یوں ہی تھوڑی دیر میں حسین اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار کا زخم لگا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ پتھر اٹھا کے مار رہا ہے۔ یہ منظر جب زہرا نے دیکھا آئی اور پکارا میرے لال کو، میں نے چکیا بھی سے۔ مسلمانوں، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب مسلم کو دربار میں لایا گیا، مسلم اس شان سے آئے کہ ایک شقی نے جب امام زین العابدین اسی دربار میں آئے، کہا اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ بنی ہاشم کا سب سے شجاع فرد کون ہے تو میں سجاد تیرا نام لیتا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی اسی دربار میں جب مسلم آیا، اس کی نگاہیں بلند تھی، سینہ اکڑا ہوا تھا، لیکن جب آپ آئے ہیں آپ کی نگاہیں جھکری ہوئی ہیں، سینہ سکڑا ہوا ہے، کمر خمیدہ ہے۔ فرمایا زین العابدین نے فرمایا اے شقی تو نے انصاف نہ کیا۔ مسلم جب آیا تنہا آیا تھا، میرے ساتھ نبی زادیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، بے مخنا و چادر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جانتا ہوں نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نہ میں یہ مصائب بیان کر سکتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کوئی ایسے بیان کروں آپ سن سکیں۔ مسلم کی ایک مصیبت، مسلم نے جب پانی پینا چاہا، جب پانی لایا گیا، ایک دفعہ پانی لائے، دانت شہید ہو کر پانی میں گرا، پانی بدلا گیا۔ دوسرا جب کاسا آیا، ہونٹ زخمی تھے، تلوار کے زخم تھے، خون پانی میں آیا، مسلم پانی نہ پی سکے۔ مسلم اس مصیبت میں بھی حسین کا شریک ہے، لیکن کہاں حسین کی مصیبت، کہاں مسلم کی مصیبت۔ مسلم کے ہونٹ زخمی ہوئے، تلواروں سے زخمی ہوئے، مرد ہے، مرد کے ہونٹ تلوار سے زخمی ہوتے ہیں، لیکن حسین کے ہونٹ ہیں چوب خیزراں ہے، شراب میں سلا رہا ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے چوب خیزراں سے۔ جب یہ جسارت کی، اس جسارت نے قلب سکینہ پر اتنا اثر کیا، اس کے بعد سکینہ کچھ نہ بولی۔ اجرکم علی اللہ۔ وقت آ گیا، بس آپ کی زحمات میں نے تمام کی۔ جس مصیبت میں مسلم نے حسین کا ساتھ دیا، مسلم کو جب دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، سر تن سے قلم کیا، مسلم نے آخری سلام دیا، مولا نے آخری سلام کا جواب دیا، مسلم کے بدن کو دارالعمارہ کی عمارت سے نیچے گرایا گیا۔ بنی ہاشم کا پہلا بدن جسے قلی کوچوں میں گھسیٹا گیا، بنی ہاشم کا پہلا سر جسے یزید کی طرف بھیجا گیا۔ جب مسلم نے آخری سلام دیا،
آپ بھی دور سے جو امام حسین کو سلام دیتے ہیں، یہ مسلم کی سنت ہے، پہلا سلام دور سے مسلم نے دیا۔ مسلم کا جواب جب سلام سنا، امام کھڑے ہوئے، مسلم کو جواب دیا، وعلیک السلام یا غریب کوفہ۔ جب یہ کہا، مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانو پر بٹھایا، دست شفقت سر پر پھیرا، 2 بالیاں لائی گئی، بالیاں یتیمہ کو پہنائی گئی۔ اس یتیمہ کے ساتھ جب یہ شفقت ہو رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب سکینہ یتیمہ ہو گئی، کسی نے سر پر ہاتھ رکھا لیکن دست شفقت نہ تھا، سکینہ کے بالوں سے پکڑا، ایک رخسار پر تماچا مارا۔ سکینہ نے دیکھا تھا یتیمہ کو بالیاں پہنائی جاتی ہیں، 2 ہاتھ کانوں کے پاس آئے، بالیاں پہنانے کے لیے نہیں، بالیاں اتارنے کے لیے نہیں، بالیوں کو یوں چھینا، سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ سکینہ نے بیان کیا، یہ کیسا رسم ہے، یتیمہ بھی میں ہوئی ہوں، تماچے بھی مجھے مار۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔